ایک ماں کا اکلوتا بیٹا وہ اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا بھی ہوتا ہے، دل کا سکون بھی ہوتا ہے اور امیدوں کا مرکز بھی ہوتا ہے. اور جب والد کا انتقال ہو جائے تو پھر ماں جس کوششوں کے ساتھ اور محنت و لگن کے ساتھ اس کو پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، وہ ایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے. ایسا ہی ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کی کل دنیا تھا. ماں کام کاج کر کے کچھ بھی کرا کر اپنے بیٹے کو پالتی پوستی پڑھاتی، اس کی تعلیم وغیرہ کا سارا انتظام وہ کرتی رہی. آخر کار اسے ایک اچھی نوکری مل گئی. اس نے آ کر اپنی ماں کو نوکری خبر دی. ماں بہت خوش ہوئی. اس سے اپنی جاب پہ جانا بھی شروع کیا. چند دنوں کے بعد اس نے اپنی امی کو کہا، امی وہ میں جب گھر سے آتا ہوں جاتا ہوں تو اب پڑوس میں ایک فیملی ہے، مجھے اچھی فیملی لگتی ہے، ان کی لڑکی بھی ہے کوئی، اس سے میری شادی ہو جائے تو آپ میری اسے شادی کی بات کرو. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں لڑکی پسند ہے تو میں جا کر دیکھ لیتی ہوں. کہا ماں دیکھ بھی لو نا، بات پکی کر کے شادی کی کر تو یہ بالکل اسی طرح چل رہا تھا بیٹا. خیر ماں آخر کار شادی کی بات کر آئی اور وہاں بھی پسند ہو گیا کہ چلو لڑکا دیکھا ہوا ہے. شادی ہو گئی دونوں کی. گھر آباد ہوا. زیادہ تعلیمی یافتہ تھی، تھوڑا گھرانہ بھی اس کا ٹھیک ٹھاک تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور بہت جلدی دادی کو پوتا بھی مل گیا. دادی خوش کہ چلو پوتا بھی مل گیا. اب جو بہو تھی یہ یوں تو پڑھی لکھی اور دکھنے میں بھی مطلب ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن کردار کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے پھر اس کا ایک نیا روپ سامنے آیا. اس نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں صاف صاف بتا دوں، تمہاری ماں کی وجہ سے جو میری زندگی ہے نا وہ جہنم بنی ہوئی ہے. لڑکا ہکا بکا رہ گیا. اس کو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا تمہیں؟ بولا بس دیکھو یہ زیادہ میں لمبی چوڑی تو بات نہیں کرتی آپ سے، بہت سمپل سی بات ہے. یا تو اس گھر میں آپ کی ماں رہے گی، اس گھر میں میں رہوں گی. لڑکا سیدھا ہوا. لڑکے کے لیے یہ ایک اچنبھی سی بات تھی، ایک نئی بات تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، ابھی تک تو سب صحیح چل رہا تھا. بس یہ بتاؤ تمہارے لیے میں ضروری ہے تمہاری ماں ضروری ہے؟ دیکھو میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا، تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ میری ماں ہے. پھر وہ سمجھا بجھا کر تھوڑا سا اس نے ٹائم گین کیا. لڑکے نے آہستہ آہستہ بیٹے کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، رویہ تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ نیگیٹو ہونا شروع ہوا. پہلے جس طرح بات کرتا تھا، بیٹھتا تھا، امی امی کرتا تھا، تھوڑا ٹائم دیتا تھا، نتھنگ، بے رخا پن بیٹے کا شروع ہوا. بعد ہوتے ہیں ایسے بیٹے جو مطلب پھر ماں کے ساتھ ان کا ایک عجیب سا انداز ہو جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ ان کا عجیب سا ہو جاتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ ہنسی مذاق بات چیت کرتے ہوئے ان کو گویا کہ جیسے کہ عجیب سا لگتا ہے. وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ماں کا دل گردہ پھیپڑا دماغ برباد ہوتا ہو تو ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ماں کی ساری قربانیوں کو آہستہ آہستہ بھولتے چلے جاتے ہیں. ایک نئی زندگی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی ہماری ایک پوری سی زندگی ہے. تو وہ اس انداز پہ چلنے لگا. پھر میاں بیوی اور بچہ ایک سیپریٹ زندگی کی طرف جانے لگے. ماں مسز فیل کرتی تھی کہ پوتا میرے پاس اتنا نہیں رہتا، بہو مجھے لفٹ نہیں کراتی. ایک بیٹا تھا وہ بھی اب صحیح وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. اب یہ دم گھٹتا ہے نا، ایسے ماحول میں آدمی کا دم گھٹتا ہے کہ رہے کیسے. گھر کی ایک چھت کے نیچے مجھ سے میرے ہی بچے اور میرا ہی پوتا، میری بہو مجھ سے صحیح وہ بات ہی نہیں کر رہے، منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اجنبی بنا دیا ہے. اس نے کہا کہ بیٹا میں اگر تم کہو تو میں چند دنوں کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جانا چاہتی ہوں. کسی کو دور رشتہ دار تھے. بیٹا ہاں ماں تھوڑے دن ہوا ہو. چلی گئی. بیٹے نے کہاں روکنا تھا. وہ چند دن اپنے رشتہ دار کے یہاں بوڑھی ماں چلی گئی اور وہاں بہو نے بیٹے نے سکون کا سانس لیا کہ چلو بڑھیا گھر سے گئی. ہائے ہائے. اب وہ بوڑھی ماں رشتہ دار کے یہاں بیٹھی اور اس کو پوتا یاد آئے، پھر بیٹا بھی یاد آئے کہ بیٹے کو بھی دیکھ لوں. ایک دن ہمت کر کے وہ کہا کہ رشتہ دار تو کہ میں جا رہی ہوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. کہا ہاں جاؤ. اب وہ بیچاری کے پاس پیسے کرایہ وغیرہ تو تھا نہیں،
پیدل چلی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں پیدل چلتے چلتے دروازے تک پہنچی بیٹے کے، تو سامنے بہو کھڑی تھی. بہو دیکھے کہ آپ اب یہ کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ ہمیں سکھ سے رہنے دینا نہیں رہنے دینا؟ کیوں ہماری زندگی کو جہنم بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ کیوں ہماری خوشیوں کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتی ہو؟ اچھی خاصی زندگی کے دن گزار رہے تھے، ہم دوبارہ پھر آ گئے منہ اٹھا کر. ساس کے پاؤں تلے تو جیسے کہ زمین سے سڑک گئی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یہ مجھ سے کس طرح بات کری ہے میری بہو. تو کہا بیٹا وہ مجھے وہ پوتا یاد آ رہا تھا، تو میں تو اپنے پوتے سے ملنے کے لیے آئی تھی. اتنے میں وہ لڑکا باہر آیا، ماں بھی تھوڑی گھر کے اندر داخل ہو گئی. اور بیٹا ماں کے پاس بیٹا ماں رہنے دو نا ہماری خوشی کے ساتھ. کیا بولا بیٹے نے؟ ماں رہنے دو نا ہمیں خوشی کے ساتھ، کیوں ہماری خوشیوں پر ڈاکے مارتی ہو ماں؟ تمہارا بیٹا خوش رہتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا ماں؟ اب ماں بیٹے کا منہ دیکھ رہی ہے، ماں کے اوپر تو بجلی گر گئی، ماں کے اوپر جیسا کہ آسمان ٹوٹ پڑا. ماں بولے یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے اپنی ساری مطلب کہ عمر تاک دی، محنت مزدوری کرتی رہی، اپنی خوشیوں کا اپنی آرزوؤں کا میں گلا گھونٹتی رہی اور اس کی ترقی کے لیے دعائیں کرتی رہی. یہ اس کو جب بھی کامیابی ملتی تھی سب سے زیادہ خوش میں ہوتی تھی، اور آج مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئی ہوں. ماں تو سکتے میں آ گئے نا. اب بیٹا سمجھ تو گیا کہ ماں کو بھی جھٹکا تو ٹھیک ٹھاک لگ گیا ہے. میاں بیوی نے تھوڑی دیر میں پلاننگ کی ایک، پھر ماں کو آ کر کے ہمارے کام کرتے ایک جگہ چلتے ہیں، چلو تھوڑا چکر لگا کر آ جاتے ہیں. تمہاری بہو بھی چلتی، ہم بھی چلتے ہیں، تھوڑا موڈ صحیح ہو جائے گا. ماں نے کہا کہ چلو جب تم دونوں کہتے ہو تو میں بھی چلتی ہوں. دادی اپنے پوتے کو لے کے پیچھے بیٹھ گئی اور گاڑی چلی. گاڑی ایک جگہ رکی، سارے اندر گئے. ماں کو جب ایک شخص آ کر کہنے لگا بی بی آپ کا نام کیا ہے، جب اسے نام لکھنا شروع کیا اور رجسٹر میں انٹری کرنی شروع کی تو ماں کو لگا کہ یہ تو مجھے اولڈ ہاؤس میں لے آیا ہے. اور بیٹا ماں کو وہاں بٹھا کر اولڈ ہاؤس کے اندر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل گیا. اب میاں بیوی خوش کہ یہ گئی اولڈ ہاؤس کے اندر. وہاں پوتا رو رہا ہے، دادی دادی دادی، وہاں دادی رو رہی ہے. وہاں بیٹا خوش، بیوی خوش، جان چھٹی. یہ گاڑی پر 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 کر کے فراٹے لے کر دوڑنے لگی. جب جان چھوٹ گئی وہاں ماں کا جو دل ٹوٹا، اللہ اللہ، جو ماں کو جو صدمہ ہوا، اللہ اللہ، وہ آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس ماں پر کیا بیتی ہوگی کہ بن باپ کے بچے کو میں نے اس لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ آج یہ مجھے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے گا، میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا. گاڑی جا رہی ہے، اچانک ایسا جیسے کہ لڑکی تو بہو تو خوش تھی کہ بڑھیا گئی، بیٹے نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، بہو خوش ہو گئی، بہو کی مراد پوری ہو گئی ایک طرح سے. بیٹا جو کہ ویسے ہی بیوی پہ لٹو تھا، اس کی تو مت ماری گئی تھی نا، وہ تو بیوی کی باتوں میں آ چکا تھا. وہ اپنی ماں کی محبت، قربانیاں اور ماں کی ساری جو زندگی بھر کی وہ کوششیں تھی سب وہ بھول گیا. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بھول گیا، سب کچھ بھول چکا تھا وہ گویا کہ. اور گاڑی چل رہی، اچانک اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں بیٹے کو آیا کہ جیسے چلا رہا تو ماں گاڑی پر چلاتے چلاتے جیسے گاڑی کی سامنے اسکرین کے سامنے ماں کا جیسے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے غم زدہ چہرہ ماں کا آنکھوں کے سامنے آنے لگے. تو ماں بڑی غمگین ہے، ماں بڑی، تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے ماں کے اس غم زدہ چہرے کے تصور میں گم ہو گیا کہ میری ماں جیسے کہ مجھ سے کمپلین کر رہی ہے، ماں جیسے میری رو رہی ہے، ماں جیسے میری غمزدہ ہے. تو گاڑی چلا جاتا دماغ اس کا اپنی ماں کے غمزدہ چہرے میں چلا گیا. اتنے میں تیز زور سے آواز آئی بیوی کی، روکو 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 بچو. اور یہ کرتے ہوئے دیکھا تو گاڑی سیدھی بہت بڑے ٹرک یا گاڑی بس کے اندر دھس چکی تھی. بیوی وہیں دم توڑ کے مر گئی. بیٹا اپاہج ہو گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی اس کی، ہسپتال پہنچا دیا گیا. اور پوتا
قدرت دیکھیے، ایک خراش تک نہیں آئی پوتے کو، ایک خراش تک نہیں آئی پوتے۔ جب آدمی کو ہوش آیا تو اس کو پتہ چلا کہ بیوی تو میری انتقال کر گئی ہے، پاؤں میرے ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ سمجھ تو گیا تھا کہ ہو نہ ہو مجھے میری ماں کی بد دعا لگی ہے۔ اب اس کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، مجھے میری ماں سے ملا دو، مجھے میری ماں سے ملا دو، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ ماں اولڈ ہاؤس میں پڑی، اپنی بیٹی کی بے وفائیوں کو یاد کر رہی تھی۔ ماں کو اس حادثے کی جیسے ہی اطلاع ملی، ماں تھی نا، ماں کا دل پسیج گیا، اس کو صدمہ ہوا، آنکھیں بھیگ گئی اور بے قرار دل سے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر ماں دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے، بیٹا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ بس ماں اتنا ہی کر سکی۔ نہ جانے ایسے کتنے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اس سے ایسا یا اس سے بدترین سلوک کیا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بدسلوکی دور ہو جائے اور اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما بردار بن جائے۔